السلام علیکم، آپ سب کو نور ایمان اسکول کی طرف سے رمضان کریم بہت بہت مبارک۔ ہم سارے انسانوں کی زندگی کا فقط ایک مقصد ہے اور وہ ہے خود کی اور اپنے معاشرے کی بہتری، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمارے لیے اتنا آسان بنا دیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ آسان بنایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں ہم پر فرض کی، ان تمام عبادتوں کا جو مقصد تھا وہ صرف ایک ہی تھا، وہ تھی ہمارے اندر بہتری۔ آلدو ہم وہ عبادات صرف فارمیلٹی کے طور پہ کرتے ہیں، آلدو ہمیں ان عبادتوں کے کرنے کے بعد اپنے اندر کوئی ڈفرینس فیل نہیں ہو رہا ہوتا، بیکاز ہم ان عبادتوں کو صحیح طریقے سے کر نہیں رہے ہوتے۔ اگر ہم تمام عبادتوں کو صحیح طریقے سے کریں تو ہر عبادت کا جو امپیکٹ ہے وہ ہماری پرسنل اور کلیکٹیو لائف پر ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان روزوں کا مہینہ ہے، تو آئیے بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے روزے ہماری زندگی پر امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے روزے ہماری زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو وہ اپنے ایک ہڈن پوٹینشیل کو جو ہے وہ انلاک کر رہا ہوتا ہے، وہ خود جو ہے ڈسکور کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا مجھ میں اتنا پوٹینشیل ہے۔ کس طریقے سے؟ آپ سوچیں کہ کیا انسان کو یہ کام آسان لگتا ہوگا کہ وہ صبح سے لے کے شام تک نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے؟ نارمل کنڈیشن میں آپ کسی کو بولیں کہ نہ تمہیں کھانا ملے گا نہ پانی ملے گا تقریباً 14-15 گھنٹوں کے، وہ کہے گا نہیں یہ بہت مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا۔ لیکن رمضان میں وہ یہ کام کرتا ہے، اور جب وہ یہ کام کرتا ہے تو اس کو ایک سینس آف اچیومنٹ ملتی ہے، وہ اس کو ایک انکریجمنٹ ملتی ہے، اور باقی کاموں میں بھی اس کو ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ جب میں یہ کر سکتا ہوں جو مجھے مشکل لگ رہا تھا تو میں باقی کام بھی کر سکتا ہوں۔ اس بات کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ انسان کی جو پرفارمنس ہے سارا کا سارا اس کے پوٹینشیل کی ریئلائزیشن پہ ڈیپینڈ ہے۔ اگر وہ اپنے پوٹینشیل کو ریئلائز کر لے تو وہ تمام چیزیں حاصل کر سکتا ہے، ورنہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ ریئلائزیشن ہوتی ہے اپنے اس پوٹینشیل کی کہ جو اس کے اندر موجود ہے۔ تو جب وہ یہ کر لیتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ یار جب میں یہ کر سکتا ہوں تو میں مثال کے طور پہ اگر میں کوئی نشے میں ہوں یا مجھے کسی چیز کی ایڈکشن ہے تو میں اس ایڈکشن سے بھی جان چھڑا سکتا ہوں۔ اگر میرے اندر ایک لالچ ہے جو کہ کبھی سیٹسفائی نہیں کر پاتا میں اپنے آپ کو، میں اس کو بھی ختم کر سکتا ہوں۔ میری جو عادت ہے کہ میں ہر وقت شکایتیں کرتا رہتا ہوں، گلے شکوے کرتا رہتا ہوں، میں اس کو بھی ختم کر سکتا ہوں۔ میں اپنی سستی کو، اپنے نکمہ پن کو بھی ختم کر سکتا ہوں۔ انسان جب ایک چیز کے اوپر ہو جاتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو وہ اسی چیز کو باقی چیزوں پر اپلائی کرتا رہے گا کہ جب میں نے یہ کر لیا تو میں یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا۔ اس کے پاس ایک موٹیویشن ہوگی، ایک انکریجمنٹ ہوگی جس کے تھرو وہ باقی سارے کام بھی کرتا رہ جائے گا۔ چانسز زیادہ ہیں کہ وہ کر لے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب بھوک اور پیاس کا شکار ہوتا ہے، جب کمزور ہوتا ہے تو اس کے سینسز بہت زیادہ جو ہے وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، وہ سپر سینسٹیو ہو جاتا ہے۔ ایٹ لیسٹ میرا یہ ایکسپیرینس ہے، میری یہ آبزرویشن ہے کہ انسان بھوک پیاس کے وقت بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے۔ تو جب وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کو بہت زیادہ فیل کرتا ہے، وہ ایک ایک نعمت کو زیادہ فیل کرتا ہے، وہ اپنے اعمال کو، ان کے کانسیکوینسز کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، ہر چیز کو فیل کرتا ہے۔ جب وہ اتنا زیادہ فیل کرتا ہے تو پھر ان فیلنگز کا اس کی زندگی پر ایک امپیکٹ پڑتا ہے۔ وہ انہی سینسٹیوٹی کی حالت میں کچھ فیصلے کرتا ہے اور پھر ان فیصلوں کو ہمیشہ ان پر عمل کرتا رہتا ہے استقامت سے۔ تو یہ سینسٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ سینسٹیوٹی نیچرلی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سینسٹیو تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ جب کچھ لوگوں کو جو دشمن تھے، جو جنگ سے پکڑے گئے تھے، ان کو مسجد میں باندھا گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہو رہی تھی کہ ان کو باندھا گیا ہے تو ان کے جسم پہ نشان پڑ جائیں گے، ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ ورنہ آپ اس وقت کے حساب سے امیجن کیجئے کہ جنگیں نارمل تھیں، قیدیوں کو پکڑنا نارمل تھا، قیدیوں پر ظلم ہونا نارمل تھا، اور یہ تو صرف باندھا گیا تھا۔ اس پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہو رہی تھی۔ تو سینسٹیوٹی ہر انسان میں کامن نہیں ہوتی، ہمارا انوائرمنٹ کبھی ہمیں انسینسٹیو بنا دیتا ہے، لیکن یہ روزے کی حالت، یہ بھوک، یہ پیاس کی حالت ہمیں سینسٹیو بناتی ہے۔ جب ہم سینسٹیو ہوتے ہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ریئلائز کرتے ہیں کہ یار یہاں فلاں جگہ میں غلط کر رہا ہوں، فلاں جگہ میں صحیح نہیں کر رہا، اور پھر اس حساب سے آپ ایکشنز لیتے ہیں اور پھر آپ ان پر استقامت کے ساتھ عمل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ روزے کی ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری زندگی پر ایک امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں تو پھر ہمارے روزے ایسے ہوں گے کہ ان کی وجہ سے ہماری زندگی تبدیل ہوگی، ورنہ روزے صرف ایک فارمیلٹی رہ جائے گی، ورنہ یہ روزے صرف بھوک اور پیاس رہ جائے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ فل فلیج اسٹوڈنٹس ہوں گے کہ جن کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوگا، وہ صبح یونیورسٹی جاتے ہوں گے، شام کو تھکے ہارے آتے ہوں گے، اور پھر وہ افطاری کرتے ہوں گے،
کھانا کھاتے ہوں گے, تراویح پڑھتے ہوں گے اور ان کا دن ختم ہو جاتا ہوگا, ان کو واپس سونا ہوگا. سملرلی جو امپلائیز ہیں جن کے اسپیسیفک جاب آز ہیں, ان کا بھی یہی روٹین ہوتا ہوگا, ان کے پاس کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں بچتا ہوگا اس مہینے میں. ان کے لیے دس منتھ از اکول ٹو دی ادر منتھس, تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس منتھ کو اسپیشلی جو ہے کچھ اچھے طریقے سے گزارنا. بٹ ہم کوشش کر سکتے ہیں. وہ لوگ جن کے پاس اپرچونیٹی ہے کہ وہ اپنے رمضان کو ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, میں یہی مشورہ دوں گا کہ ڈیڈیکیٹ کریں. ہم سب کی ایک کوشش ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ باؤنڈ ہیں, آپ کے رسپانسبلٹیز ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا پھر آپ ایک امپلائی ہیں اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے, تو پھر کچھ اسٹیپس ایسے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. آئیے کچھ سجیشنز دیتے ہیں. سب سے پہلے سجیشن یہ ہوگا کہ دیکھیں رمضان میں ہم نماز کثرت سے پڑھتے ہیں. مطلب نارمل نمازیں تو پڑھ ہی رہے ہیں, جو نہیں پڑھتا وہ بھی پڑھ رہا ہے. پھر تراویح کی 20 رکعتیں, تو یہ ایڈیشنل نمازیں ہیں, ہم ایکسٹرا نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن واپس سے نماز اگر اس کا ہم صحیح طریقے سے ادائیگی نہیں ہوگی, نہ اس کا ہماری زندگی پر کوئی امپیکٹ ہوگا, اور وہ صرف ایک فارمیلٹی بن کے رہ جائے گی. تو نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, انفیکٹ 2 چیزوں کی. ایک ہے کنسنٹریشن اور دوسرا ہے اس کی میننگز پر غور کرنا. جب تک آپ میننگز پر غور نہیں کریں گے, آپ اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتے. جب تک آپ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, نماز کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. تو آپ لوگ سب نماز کی میننگز پر غور کریں. دیکھیں سورہ فاتحہ ہے, تکبیر ہے, تسبیحات ہیں, تحیات ہیں, بہت سمپل ہے ان کی میننگ. آپ صرف گوگل پہ جا کے سرچ تو کیجیے, آپ کو فوراً سے پتہ چل جائیں گے ان کی میننگز. اور کافی سارے ورڈز ایسے ہیں کہ جو اردو میں بھی یوز ہوتے ہیں, تو آپ لوگ آرام سے اس کو دیکھ لیں گے. اور دیکھیں ایک دفعہ آپ نے میننگ سمجھ لیا تو فجر کی نماز میں بھی سورہ فاتحہ ہے, ظہر میں بھی, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی. اور اگر آپ کو میننگ سمجھ میں نہیں بھی آ رہا, فار ایگزامپل آپ تراویح میں, اور تراویح میں وہ سورہ بقرہ چل رہی ہے, کوئی اور سورہ چل رہی ہے, اور آپ کو اس کا میننگ ظاہر سی بات نہیں پتا ہوگا, تو آپ کیا کریں, آپ کوشش کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کریں. اپنے جو پرابلمز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں, اپنی عاجزی کا اقرار کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کریں. تو یہ بھی ایک طرح کی کمیونیکیشن ہے, اور اس سے آپ کی زندگی پر لازمی طور پر امپیکٹ پڑے گا. تو ایک چیز ہے کہ نماز پڑھیں تو صحیح طریقے سے پڑھیے, کنسنٹریشن کے ساتھ میننگ کو انڈرسٹینڈ کر کے نماز پڑھیں. دوسری چیز یہ کہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کیجیے. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو ایسا کرتے تھے, میں قرآن کی ریس لگایا کرتا تھا, 2 قرآن مجھے ختم کرنے, تو قرآن لے کے بیٹھا ہوا ہوں, ناظرہ پڑھا جا رہا ہوں, ریسائٹیشن چلی جا رہی ہے. لیکن پھر اب یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن فقط تلاوت کے لیے نازل فرمایا تھا یا حقیقی مقصد کچھ اور تھا. تو اب ایسا لگتا ہے کہ حقیقی مقصد اس کو انڈرسٹینڈ کرنا تھا, سمجھنا تھا, عمل کرنا تھا. تو پلیز خدا کا واسطہ ہے اس ریس کا شکار نہ ہوں کہ ایک قرآن مکمل کرنا ہے لازمی طور پہ. فوکس آپ لوگوں کا سمجھنا ہونا چاہیے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ تلاوت بھی چھوڑ دیں اور انڈرسٹینڈنگ پہ بھی آپ لوگ ٹائم اسپینڈ نہ کریں. اگر آپ تلاوت کریں, تلاوت کرتے رہیے. اس میں سے مثال کے طور پہ آپ 1 گھنٹہ تلاوت کریں, 15 منٹ آپ جو ہے وہ الگ کر لیجئے سمجھنے کے لیے. آپ 30 منٹس کر سکتے ہیں, 30 منٹس کر لیجئے, لیکن تلاوت کو نہ چھوڑیے. یہ نہ ہو کہ یہ مشورہ آپ لوگ جو ہے اس مشورے کی وجہ سے تلاوت بھی چھوڑ دیں اور قرآن بھی نہ سمجھ پائیں. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں. لیکن یہ دیکھیں, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا خاص طور پہ آپ کو اہتمام کرنا پڑے گا. کنسنٹریشن نماز میں, میننگ اس کا سمجھنا, پھر قرآن پڑھنا, اس کو سمجھنا, یہ الگ سے کرنے پڑتے ہیں. ایک کام ایسا ہے جس کے اندر کوئی الگ سے محنت نہیں درکار, اور وہ کام کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اس مہینے میں جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں try to show the best version of yourself. مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہوتا ہے, بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے کبھی کبھی, اور کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا. کبھی کبھی جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے کنٹرول نہیں کر پاتے, اور ہم وہ کام کر جاتے ہیں جو ان ایتھیکل ہیں. ہم بھی جانتے ہیں ان باتوں کو. تو ٹرائی کریں, کوشش کریں کہ آپ ان ان ایتھیکل اور اس طرح کے کاموں میں ملوث نہ ہو جن کو آپ اچھا نہیں سمجھتے. کوشش کریں کہ آپ ایک ایسے انسان بنیں جس پر آپ کو خود کو فخر ہے. تو کوشش شروع کر دیجیے. اپنی والدہ سے بات کرتے ہوئے بھی آپ کو اس طریقے کا رویہ ہو کہ جس پر آپ فخر کر سکیں. آپ سڑک پہ چل رہے ہیں, روڈ پہ چل رہے ہیں, وہاں پہ آپ کا ایسا بیہیویئر ہو کہ جس پر آپ فخر کر سکیں. 24 گھنٹے جس طریقے سے آپ گزارتے ہیں, آپ کوشش کریں کہ آپ ایسے گزاریں. نارمل کام جو آپ کریں بس اس کو ایسے طریقے سے کریں کہ جس پر آپ فخر کر سکیں. اگر آپ نے یہ بھی کر لیا تب بھی آپ نے رمضان کا جو ہے وہ فائدہ ایک طریقے سے اٹھا لیا. رمضان میں کر لیں, ہو سکے تو آگے بھی لے جائیے گا. آگے نہیں ہو پایا تو کوئی مسئلہ نہیں, ایٹ لیسٹ رمضان میں تو کیا, اس بات کا آپ کو سکون. تو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی رمضان کے بارے میں, کس طریقے سے رمضان گزاریں اس کے بارے میں. امید ہے آپ لوگوں کو یہ میسج سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ لوگ اس میسج سے اگری کرتے ہیں تو اس میسج کو شیئر کیجیے, اور
میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں، میری جو زندگی میں صرف ایک چیز ہے میرے سامنے، وہ ہے چینج، اور اس چینج میں کسی طریقے سے رول پلے کرنا، اپنا چینج، سوسائٹی کا چینج، اور اس کے اندر رول پلے کرنا۔ ان تینوں چیزوں کے علاوہ ایز سچ میری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے میں بار بار انہی چیزوں پہ ایمفسائز کرتا رہتا ہوں۔ تو جب میں کہتا ہوں آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا، تو اس میں حقیقتاً یہی ہوتا ہے کہ شیئر کرنے سے آپ بے شک ویڈیو شیئر نہیں کرتے تو آپ اس کا کانٹینٹ شیئر کر دیں، آپ میسج میں ٹائپ کر کے بتا دیں، کہیں آپ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ ویوز کے چکر میں بات کی جا رہی ہے۔ میرا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میسج عام ہو۔ آپ لوگ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری نیت کو ایسا ہی رکھے اور ان مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے ہمارا دل نہ لگے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔